السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے؟ بھائی چکر یہ ہے کہ آج ایک سی سی پی افضل ڈوگر صاحب کی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن نے انتہائی عجیب و غریب قسم کے ریمارکس دیے ہیں، اور جو کہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت تمام الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور انہیں ڈسکس ہونا بھی چاہیے ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے ہم جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کون ہیں، ان کا مختصر سا تعارف، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا مختصر سا تعارف آپ کے پیش نظر کریں، تاکہ آپ کو وہ جو پورا ایک پرسپیکٹیو ہے اس آج کی پوڈ کاسٹ کا یا آج کے ویلاگ کا، وہ سمجھ آ سکے۔ مظاہر نقوی صاحب کے بارے میں بس اتنا جان لینا آپ کے لیے کافی ہوگا کہ مظاہر نقوی صاحب وہ آدمی ہے جنہوں نے اس بینچ کو ہی غیر آئینی، غیر قانونی قرار دے کر تحلیل کر دیا تھا جس نے مشرف کو سزائے موت سنائی تھی، جس کی سربراہی جسٹس وقار ستی غالباً ان کا نام ہے، وہ کر رہے تھے۔ اعجاز الاحسن صاحب کون ہیں، اب ذرا یہ جان لیں۔ اعجاز الاحسن صاحب نواز شریف نااہلی کیس 2017 میں جس بینچ نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا، یہ اس بینچ کا حصہ تھے۔ پاناما کیس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے جو کمیٹی بنائی تھی جسٹس ثاقب نثار نے کہ اس کیس کے فیصلے کے اوپر لازمی عمل درآمد ہو، سن 2017 کی بات ہے بائی دا وے، اس کی بھی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن کر رہے تھے۔ یہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے یہ قرار دیا تھا کہ 62-63 پر نااہلی تا حیات ہوگی، اور یہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے یہ قرار دیا تھا کہ 62-63 کی نااہلی پر آپ کو پارٹی سربراہی بھی چھوڑنی پڑے گی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ وہ آدمی تھے جنہوں who did all in his power and his constitutional right کہ نواز شریف کو پاکستان کی پالیٹکس سے آؤٹ کیا جائے۔ رائٹ یا رانگ کی تو بھی ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے ہی فیصلہ دیا تو اس وقت انہوں نے جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کے بارے میں کہا تھا کہ قاضی عیسیٰ فائز کو عمران خان کے حوالے سے جو مقدمات ہوتے ہیں انہیں نہیں سننا چاہیے، کیونکہ ان کی ایک باہم ریجیڈیٹی اور ایک اس قسم کے یعنی کہ ماحول بنا ہوا ہے، تو بہتر یہ ہوا کہ وہ نہ سنیں۔ یہ جسٹس اعجاز الاحسن کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے عمران خان جو ڈیولپمنٹ فنڈ تقسیم کر رہے تھے اس کے حوالے سے جو درخواست آئی تھی کہ یہ اپنی مخالف پارٹیوں کو نہیں دے رہا ہے یا جس طرح بھی، تو یہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے اس درخواست کو رد کیا تھا۔ یہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے، بلکہ سربراہ تھے، جس نے اسلام آباد میں تحریک انصاف کو آزادی مارچ کرنے کی اجازت دی H9G9 گراؤنڈ میں، اور نہ صرف یعنی کہ اجازت دی بلکہ انہوں نے پولیس کو اور دیگر جو کیا کہیں گے سول انتظامیہ ہوتی ہے اس کو یہ ڈائریکٹ کیا کہ آپ تمام وہ سہولیات انہیں میسر کریں گے جس کی کہ ایک اچھا جلسہ کرنے کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو یہ مختصر تعارف ہے جسٹس اعجاز الاحسن کا۔ مظاہر نقوی صاحب کا تو ہم نے ایک سطر میں آپ کو تعارف ایسا کرایا ہے کہ اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو ہوا یہ کہ سی سی پی افضل ڈوگر صاحب کی بنیادی طور پہ کہیں ماضی میں تبادلہ کیا گیا تھا جس کے خلاف وہ اسٹے لے کر آ گئے تھے۔ عام طور پہ جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر عدالتیں اور ججز بولتے بھی نہیں ہیں، انہیں بولنا بھی نہیں چاہیے، اور آئینی طور پہ یہ ان کا استحقاق بھی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے معاملوں کو انٹرفیرنس کریں، کیونکہ دیکھیں انتظامی معاملات میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہ دیکھتے ہوئے چلنا پڑتا ہے، تو آپ ہر چیز کو بھی جو ہے نا وہ لاء کے انڈر میں نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے۔ اب جناب ہوا یہ کہ اس کیس کی سماعت یہ کر رہے تھے، اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو یہ بتا دیں کہ اس قسم کے بہت سارے اسٹے جو ہے نا بہت سارے سرکاری جو نوکر ہوتے ہیں انہوں نے لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ گریڈ 20 کا ہو، 22 کا ہو، 5 کا ہو، 7 کا ہو، سرکاری نوکر یہ بات ذہن میں رکھیں، چاہے وہ کمشنر ہے، چاہے وہ آئی جی ہے، جو کوئی بھی ہے وہ سرکاری نوکر ہے جس کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے۔ تو اس قسم کے بہت سارے اسٹیز چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر چیف سیکریٹری صاحب نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ان کا تبادلہ کرنا چاہا، تو چیف سیکریٹری صاحب نے کہا کہ بھئی آپ پنجاب کے چیف سیکریٹری صاحب نے کہ بھئی آپ ہمیں یہ لکھت میں دے دیں کہ آپ ان کا تبادلہ کروانا چاہتے ہیں فار ویریس ریزنز، ہوگی کوئی الیکشن کمیشن کی نظر میں کوئی ریزن ہوگی۔ تو
انہوں نے ان کو لکھ کے دے دیا. انہوں نے چیف سیکریٹری کو بلا لیا. چیف سیکریٹری صاحب پہنچے عدالت میں, مظاہر نقوی اور آنریبل جسٹس اعجاز الحسن کی عدالت میں پہنچے. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے ان کا تبادلہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا بھئی میں نے تو الیکشن کمیشن کی ڈائریکشن پہ کیا ہے, کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا, یہ آئین بھی کہتا ہے. انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا. انہوں نے کہا بھئی اچھا اب بات کیا ہو رہی ہے کہ سی سی پی او پنجاب کو, سی سی پی او لاہور کو سوری, کس لیے تبدیل کیا آپ نے, ٹھیک ہے. اور جسٹس اعجاز الحسن چیف الیکشن کمشنر پنجاب سے سوال کیا کر رہے ہیں کہ آپ پنجاب میں 90 دن میں انتخابات کروانے پر کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اس میں الفاظ کی کچھ کمی بیشی ضرور ہو گئی ہوگی, بہرحال جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جو بات کی تھی اس کا مقصد یہی نکلتا ہے. تو بقول شخص کے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں, انہوں نے جو ہے وہ دونوں ہاتھ ان کے سامنے جھاڑ دیے. انہوں نے یعنی جو جواب انہوں نے دیا اس کا مقصد یہی نکلتا ہے. ان چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ جج صاحب بات یہ ہے کہ میں سرکار سے انتخابات کے لیے پیسہ مانگتا ہوں, سرکار کہتی ہے خزانہ خالی, ہم پیسہ دے ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. میں فوج سے سیکیورٹی مانگتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو فوج کہتی ہے کہ بھئی اس وقت تو ملک میں ایسے حالات ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ دہشت گردی کا عفریت واپس سر اٹھا رہا ہے, تو اس وقت تو ہم آپ کو نفری دے ہی نہیں سکتے. میں آپ سے, عدالت سے, ڈپارٹمنٹ آف جسٹس سے کہتا ہوں کہ بھئی مجھے آر اوز کے لیے آپ اپنے لوگ دیں. ریٹرننگ افسران جو ہیں وہ عام طور پہ یہ ججز اور مجسٹریٹ وغیرہ یہ لوگ بنتے ہیں. تو آپ کا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کہتا ہے کہ ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہیں, ہم کیسے دے دیں. مزید برآں یہ کہ انتخابات کروانے کے لیے سب سے پہلے مردم شماری کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر مردم شماری کے انتخابات تھوڑی ہو سکتے ہیں. جو عام مثال اگر ایک اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں تو اگر ضمنی ہوں تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں انتخابات کہاں سے کراؤں. یہ حال ہے سر پاکستان کی جوڈیشری کا. اور یہ وہ جوڈیشری ہے, یعنی ان کے جو سرخیل ماضی میں رہے ہیں, جو ثاقب نثار اور وہ جو ایک دوسرے تھے کراچی کے, کیا نام تھا یار ان کا, وقار, جسٹس وقار غالباً, اور اسی طریقے سے ثاقب نثار, جسٹس وقار, اور عمر عطا بندیال. عمر عطا بندیال وہ آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ بطور چیف جسٹس وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کوئی عام آدمی نہیں ہے, ہمیں دیکھنا پڑے گا ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ دیتے ہوئے کہ کیا ریپرکشنز آئیں گے. یہ منصف خود کہہ رہا ہے پاکستان میں بیٹھ کے. آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ انہوں نے کتنا ایک انصاف کرنا ہے. حد ہوتی ہے بھائی. پتہ نہیں یہ کیا لوگ, کیا کس طریقے سے یہ لوگ جج بن جاتے ہیں, اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ پہنچ جاتے ہیں. انہیں بنیادی طور پہ یعنی انصاف کا, عدل کا بنیادی کلیہ یہ نہیں معلوم کہ بھائی انصاف جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے. وہ انصاف اندھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے, وہ اپنے خیال سے یا سامنے دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا, بلکہ انصاف اندھا ہونے کا بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کٹہرے میں کون کھڑا ہے, اس آدمی کا سماجی سٹیچر کیا ہے. صرف یہ دیکھتا ہے کہ بھائی اس آدمی کے خلاف ثبوت کیا ہے, کیا نہیں ہے. اور یہ لوگ آج آپ کو ابھی سنایا تو ہے میں نے ان کی تعریف جسٹس اعجاز الحسن کی. عمر عطا بندیال صاحب کسی سے ڈھکی چھپی ہے, ان کی تعریف آپ کے سامنے ہی ہے. یہ لوگ ہیں بھائی جو پاکستان کو کیا کہیں, یہ جو چلا رہے ہیں پاکستان کو, یا یہ وہ میزان ہے جس کے اوپر پاکستان کا اچھا اور برا جو ہے وہ تولا جاتا ہے. تو یہ کیا فیصلہ دیں گے؟ یہ فیصلہ ہے. ان تمام مقدمات کی عمران خان صاحب کے حوالے سے یعنی گھنٹوں میں سماعت ہوتی ہے. گھنٹوں کے اندر جب کوئی درخواست عمران خان کے وکیل صاحب ڈالتے ہیں کہ ہمیں فلانی جو ہے وہ بیل چاہیے یا فلاں چاہیے, تو گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ان کو بائیو میٹرک, جو رجسٹرار کے پاس آپ کو بائیو میٹرک کروانا پڑتا ہے سائل کا, درخواست کو جمع کرواتے وقت, اس سے بھی ان کو رخصت دی جاتی ہے. وہ مہینوں جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتے. بلکہ ابھی تو لاہور ہائی کورٹ میں ایک جج صاحبہ جو ہیں وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی کہ یہ کس نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے, یہ آئیں گے, ان کو لازمی میرے سامنے عدالت میں پیش ہونا پڑے گا, جب تک یہ پیش نہیں ہوں گے میں ان کی بیل ایکسٹینڈ نہیں کروں گی. اور دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں پہنچے ہیں
جس کو کہتے ہیں نا کہ راہداری ضمانت کروانے کے لیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی آپ بھی ہنسیں گے سن کے، وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں راہداری ضمانت دے دیں کہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے، وہاں پہ مقدمات چل رہے ہیں اور ان کے حوالے سے فیصلہ کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لاہور ہائی کورٹ میں وہ اس لیے نہیں پیش ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ضعیف ہے، ان کی ٹانگ میں زخم آ گیا جس کے بھرنے میں ٹائم لگ رہا ہے، اور اس آدمی کے یعنی اس سوچ اور اس فکر کے آدمی کے پیچھے ہماری عوام پاگل ہوئی ہے۔ یعنی مال روڈ پہ زمان پارک ہے، مال روڈ پہ کچہریاں ہیں، بھائی حد سے حد اگر بہت ٹریفک بھی ہوا، چلو یہ پروٹوکول وغیرہ تو آپ ہٹا دینا، اگر بہت ٹریفک میں بھی عمران خان تو ویسے ہی سول فلائٹ سے ٹریول کرتے ہیں نا، تو اس ٹریولنگ میں بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، کتنی، اس سے زیادہ دیر تو نہیں لگے گی، مطلب پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے تو پھر تو پٹم پٹ میرا بھائی 20 منٹ میں جو ہے وہ زمان پارک سے نکل کے کچہریوں میں کھڑے ہوئے ہوں گے نا، لیکن اگر چلو تھوڑی دیر بھی لگتی ہے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا اگر آپ عام ٹریفک کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں۔ تو وہ 1 گھنٹے کی ٹریفک کے لیے، 1 گھنٹے کے سفر کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں جج سے کہ بھائی ہماری تو طبیعت خراب ہے، ہم جو ہے وہ نہیں پیش ہو سکتے، آپ ہمیں رخصت دے دیں، ہماری ضمانت ایکسٹینڈ کر دیں۔ اور اسی عدالت میں کھڑے ہو کے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں راہداری ضمانت دے دیں اگر آپ ضمانت نہیں دیتے، تاکہ ہم جا کے اسلام آباد میں اپنے کیس بھگتا کے آ جائیں۔ کیا لوگ ہیں یار یہ؟ کن لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان ہے؟ کن لوگوں کو آپ ووٹ دیتے ہیں؟ کن کو پسند کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اس حوالے سے؟ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی غور بھی کیا ہے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے کہ یار مطلب کہ ٹھیک ہے آدمی اندھا ہو جاتا ہے کسی کی محبت میں، عشق میں، لیکن ایسی بھی کیا وہ کہ یار اس لیول کے گھٹیا اور بیکار لوگوں کے اوپر ہماری قوم جو ہے وہ اپنا وقت اور سرمایہ ہر چیز صرف کر رہی ہے، ضائع کر رہی ہے۔ کیا یہ لوگ پاکستان کے لیے کریں گے؟ یہ وہ عمران خان ہے جو یہ کہتا تھا کہ پاکستان میں 2 قانون نہیں ہو سکتے، امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون۔ اس کے اپنے 3.5 سالوں میں قانون کی عدالتوں کی کیا حالت تھی۔ میں پرسنل نوٹ پہ آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑے نشریاتی ادارے کے خلاف ہمارے ایک وکیل دوست ہیں، وہ عدالت میں کمپلین جمع کروانے گئے تو ان کی جو پٹیشن تھی وہ جمع نہیں ہو رہی تھی، یعنی وہ جمع ہوتی، جج صاحب اس کو سنتے اور پھر اس پہ کوئی فیصلہ دیتے یا کسی ایکشن کی بات کرتے، یہ تو بات کی بات ہے، وہ 1.5 سال تک جو ہے وہ صرف جوتیاں چٹکھاتے رہے تھے کہ کسی طریقے سے میری درخواست جمع ہو جائے۔ اللہ ہی اللہ ہے جی۔ بہت ایونٹفل ڈے تھا جی آج کا، اور یہ 2 اخبار ایسی تھیں کہ جن کے گرد میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے کہا یار یہ پاکستان میں کس قسم کے لوگ پاکستان سے چمٹے ہوئے ہیں جو اس کی جان نہیں چھوڑ رہے، اور اپنی طرف سے مطلب وہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا سیاںا اور ہم سے بڑا سلجھا ہوا اور ہم سے بڑا دور رس، ہم سے بہتر کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ یہ بھی آپ کے سامنے جج صاحب کی تعریفیں میں نے کی ہیں۔ جو آدمی اتنا زیادہ بائسڈ ہو، اور صرف ہو نہیں بلکہ مسلسل 6-7 سال سے چلا آ رہا ہو، اتنی زیادہ بائسنس کا مظاہرہ کر رہا ہو، وہ آپ کے یہاں منصب عدل پہ بیٹھا ہوگا تو کیا عام آدمی کو انصاف ملے گا؟ کبھی کسی نے آج تک یہ سوال کیا ہے کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ہر وہ پٹیشن، ہر وہ درخواست، ہر وہ مقدمہ جس کے اندر عمران خان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیف مل سکتا ہو، اس کی سماعت کے لیے جو بینچ بنتا ہے اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب شامل ہوتے ہیں۔ یعنی اعجاز الاحسن تو ڈیفالٹ ہے نا، دوسرے عمر عطا بندیال ہوتے ہیں۔ وہ ابھی پچھلے دنوں ہی کوئی بتا رہا تھا کہ عمران خان کی سماعت کے لیے جو ایک بینچ کوئی مقدمہ ہوگا، عمران خان پہ بہت سارے مقدمات چل رہے ہیں، تو اس کی مقدمے کی سماعت کے لیے جو بینچ بنا تھا اس میں ایک جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے، ایک جسٹس منیب اختر صاحب تھے، اور ایک اور کوئی انہی کے یار سنگی تھے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی 2-1 سے فیصلہ آئے گا، دیکھ لینا۔ یعنی اس نے ابھی فیکٹس آف دا کیس بھی نہیں دیکھے ہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مقدمہ کن بنیادوں پہ چلے گا، کن شواہد کو پیش کیا جائے گا فائدے میں یا نقصان میں، لیکن اس نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اس بندے نے، صحافی ہیں ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے گا 2-1 سے فیصلہ آئے گا۔ تو ہمیں تو بھائی دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم نے یہ تاریخیں پڑھی ہیں اپنے لوگوں کی،
تو ہم تو ویسے ہی گنگ ہو کے رہ گئے، ششدر ہو کے رہ گئے۔ کیا آدمی، کیا یہاں پہ عام آدمی کو یہ انصاف دیں گے؟ یہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ جی ساہیوال کے جو ہے وہ مجرمین کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ یہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے جو موم کی ناک بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ یعنی یہ جو اعجاز الاحسن صاحب نے رولنگ دی تھی کہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ میں اگر کوئی کینڈیڈیٹ ووٹ دیتا ہے تو اس کی رکنیت معطل ہو جائے گی، اسلام آباد میں وفاق میں ان کی یہ رولنگ تھی۔ اور اس کے بالکل الٹ جب ابھی یہ پنجاب اسمبلی کا فیاسکو ہوا ہے تو اس کے بالکل ہی الٹ انہوں نے ایک اور رولنگ دے دی کہ نہیں جی آپ پارٹی ہیڈ کے مطلب پارٹی ہیڈ کے خلاف ورزی سے آپ اپنے ضمیر کی بنیاد پہ ووٹ دے سکتے ہیں، اس سے آپ کی پارٹی ممبرشپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا آدمی، کیا اس پہ آپ بات کریں؟ دل تو بہت کر رہا ہے بہت ساری باتیں کرنے کو، کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جس میں رشتہ داریاں کھولی جا سکتی ہیں، لیکن وہ بس اٹ ول بی فالنگ آن ڈیف ایئرز۔ اگر ان لوگوں میں ذرا غیرت ہو، رتی برابر ان میں شرم ہو، حیا ہو، تو یہ اس ملک کا، صرف پاکستان کی عدالتیں اس ملک کا پورا نظام تبدیل کر سکتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں افتخار چودھری کا فین نہیں ہوں، اس نے جو آ کے گن ڈالا ہے وہ بھی ایک الگ ہی مثال ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ایک منصف پاکستان کے اندر کھڑا ہوا، اس نے ایک ڈکٹیٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ لاکھ کہیں کہ اس کے پیچھے ایجنسیز تھی، لاکھ کہیں کہ ISI تھی، لیکن ایک استعارہ تو بن گیا نا بھائی۔ جسٹس شوکت صدیقی، کیا وجہ ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی کو تو جبری ریٹائر کیا گیا تھا نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے، ٹھیک ہے، لیکن آج تک میڈیا ہو، عام عوام ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان ٹٹ پونجیوں کو یاد نہیں رکھتے، وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو یاد رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تھا جج، یہ تھا عادل، یہ تھا منصف۔ کیوں یاد رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس نے اس وقت کلمہ حق بلند کیا جب لوگ جو ہے وہ خواب میں بھی دیکھتے ہوئے گھبرا جاتے تھے کہ یار اگر ہم نے کوئی اٹھ کے صبح بات کر دی تو کوئی ہمیں اٹھا نہ لے۔ یہ فیض پارٹی اور یہ باجوہ پارٹی جو ہے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ آگ تھوکتے پھر رہے تھے، انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی تھی۔ ویڈیو آپ نے دیکھی صاحب، پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا، یہی درخواست ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔